مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، بطور جواب روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے۔ روحانی علاج کی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں آخر تک بنے رہے۔ اگر آپ بھی اپنی کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ نمبر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو اس نمبر پر ہمیں میسج کر کے بھی اپنے مسئلے کا روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ اپنے وائس میسج کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر اسلامی بہن ہے، عورت ہے، تو آپ اپنا میسج کو، اپنے پرابلم کو ٹیکسٹ میسج کی صورت میں ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو یوٹیوب پر اگر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں آ کر بھی آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی استخارہ کرنا ہے تو آپ اپنے مسئلے کے ساتھ ساتھ مریض جس کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ میں ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ عز و جل۔ وقت مناسب پر آپ کے سوال کو سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر آج چونکہ ماہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ ہے، اور آج جو رات آئے گی یہ 12ویں شب ہوگی، اور بس بالکل قریب 15 شعبان کی شب آنے والی ہے۔ کیسی نازک رات ہے، پہلے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ پھر آج سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس 15 شعبان کو کیے جانے والے کچھ خاص عمل میں سے ایک عمل آپ کے سامنے بیان کریں گے، ایسا عمل جو آپ کو جادو سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کیا عمل ہے؟ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر وہ عمل بھی آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مقاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، یعنی جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، خاص کر 4 راتوں میں۔ سب سے پہلی رات ہے بقر عید کی رات، دوسرا ہے عید الفطر کی چاند رات، یعنی ماہ رمضان المبارک کے پورے دن گزرنے کے بعد ہم چاند دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو عید کرتے ہیں، تو یہ جو رات چاند دیکھا جاتا ہے یہ رات عید الفطر کی رات کہلاتی ہے، یعنی یکم شوال المکرم، یعنی 1 شوال المکرم۔ تیسرا ہے شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال کون حج کرنے والا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کی رات بھی بھلائیوں کی رات ہے۔ اور نمبر 4 عرفے کی رات، یعنی 8 اور 9 ذوالحج کے درمیانی رات، اذان فجر تک یہ راتیں بھلائیوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں ان راتوں میں۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان کی رات بڑی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ فیصلے کی رات ہے اور بندہ غفلت میں اس رات کو گزارتا ہے اور اس کے مقدر میں جو ہے وہ ایسا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس سے بندہ تو غافل ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ یہ سال اس شخص کی زندگی کا آخری سال یا اس کے زندگی کے اتنے اتنے دن اب باقی ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، ان کی موت کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اس میں رہنے والے اس کے مالکان اپنی زندگی کا وقت بھی پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی نازک رات ہوتی ہیں، اس میں ہمارے بزرگان دین خصوصی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عبادت دو عرض کر دیتا ہوں آپ کو، 15 شعبان کے دن کیا کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ان سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو۔ 15 شعبان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ 15 شعبان کو قیام کرے، یعنی عبادت کرے۔ قیام کرنا، عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہے تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، قضا اگر نماز پچھلی قضا ہے تو اپنی قضائے عمری پڑھیں۔ اس طرح سے ہم اپنی رات کو 15 شعبان کی رات کو عبادت میں گزاریں اور دن میں روزہ رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ صدا اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ طلوع فجر تک یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، چونکہ سلسلہ ہے روحانی علاج، اس میں ایسے حضرات ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو کسی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یا تو روزی کے معاملات ہیں یا بیماری کے معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات سے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی شروع ہونے والی طلوع غروب آفتاب سے ہی، یعنی فجر عصر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اسلامی سال کے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی دنوں کے اعتبار سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، تو 15 شعبان شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے، غروب آفتاب سے ہی خاص تجلی فرماتا ہے، کہاں؟ آسمان دنیا پر، اور فرماتا ہے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جسے بخش دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شب میں مغفرت طلب کی جائے، گناہ ہوئے اس کی بخشش چاہیں کہ اللہ پاک اس رات بخشتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ وہ جہنمی جن پر اپنے گناہوں کی نحوست کے سبب جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ پاک محض اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر ندا دی جاتی ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اسے عطا کروں۔ آج ہم سے کتنے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ حضرت کاروبار تو شروع کر دیا ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، روزی کی تلاش میں ہوں، جاب کے لیے بہت جگہ انٹرویو دے لیا ہے، لیکن کہیں بھی روزی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہیں جس میں رزق لکھا جائے گا اللہ کے حضور۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ تو آنے والے سال میں میرے لیے روزی میں فراخی لکھ دے، میرے لیے روزی میں کشادگی لکھ دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اسے روزی عطا فرمائے گا۔ پھر ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دو، اس کا اعلان فرمایا جاتا ہے۔ تو اگر پریشانی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں
تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں کہ اس رات اللہ پاک نے اگر مقدر میں عافیت لکھ دی تو آنے والے سال میں خیر کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی. تو دعا کے ساتھ میں یہ رات کو گزارے، عبادت میں گزارے، انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس نازک رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، آج بتایا گیا ہے کہ آج 12 شعبان المعظم ہے. دیکھیں دن کتنی تیزی کے ساتھ میں گزر رہے ہیں. ابھی شعبان المعظم کا چاند یاد پڑ رہا ہے کہ فیضان مدینہ میں یہ ندا کی گئی تھی کہ شعبان کا چاند دیکھنا جو ہے فرض واجب الکفایہ ہے، تو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ رات یاد آتی ہیں جس رات یہ اعلان ہوا تھا کہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے، اور آج کا تو یہ 12 دن کا وقت گزر گیا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا ہے کہ 12 دن گزر گئے. زندگی کے دن بھی ہمارے اسی طرح ناظرین گزرتے جا رہے ہیں. خیر طویل ہو گیا ہے، آئیے اب سوالات کی طرف بھی چلتے. بس آخری بات کہہ کر اس کو میں سمیٹ لوں کہ یہ رات بھی بڑی نازک ہے اور بس اب آنے والی ہے. 12 تاریخ آج ہے، آج کا دن گزر جائے گا تو 13ویں شب لگ جائے گی. پھر 2 دن کے بعد یعنی ہمارے انڈیا کے اندر 13 فیبروری کو جو ہے جو رات اسٹارٹ ہوگی، یہ رات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوگی. تو اسی رات شب براءت ہے، یہی رات عبادت کی رات ہے، اس رات عبادت کرنا ہے. تو عبادت کا خاص اہتمام کیجیے گا. دعوت اسلامی کے تحت پورے انڈیا بھر میں کئی مساجدوں میں انشاءاللہ غروب آفتاب سے ہی انشاءاللہ عبادت کا سلسلہ شروع ہوگا. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین ہوں گے یہ حاضری قبرستان کورس بھی کروائیں گے. تو آپ بھی جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین یہ کورس کروانے والے ہیں، آدھے گھنٹے کا یہ کورس ہوگا کہ قبرستان میں حاضری کس طرح دینا چاہیے، تو آپ ضرور اس مسجد میں غروب آفتاب میں پہنچ جائے، حاضری قبرستان کورس کرے، پھر مناجات افطار کا سلسلہ، پھر نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ الکریم 6 رکعت نوافل بھی ادا کیے جائیں گے. اس میں بھی آپ سب شرکت کریں. انشاءاللہ نیا نامہ اعمال کھلے گا تو خزانے انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا اس میں انبار لگ چکا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں ناظرین، پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے. جی پہلا سوال دیجیے. السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام. نام محمد زید ہے. FGN چینل سے میرا سوال ہے. میری سگائی میں رکاوٹ ہے، اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. سگائی میں بتائیں. جی سگائی یعنی منگنی میں منگنی یعنی وغیرہ، اچھا منگنی میں، یعنی ان کا شاید مراد یہ ہے کہ شادی جو ہے وغیرہ. شادی میں رکاوٹ کا شاید ایک کہنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم، میرا نام محمد سلمان ہے. FGH چینل پہ میرا سوال ہے کہ میرا اولاد نہیں ہے، کوئی نورانی سوال بتائیے، روحانی علاج بتا دیجیے. چلے صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں روحانی علاج انشاءاللہ الکریم. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے، مجھے سیکنڈ ہینڈ بائک لینا ہے تو میرے لیے بہتر ہے، استخارے میں مجھے جاننا تھا. میرا نام محمود ہے اور والدہ کا نام سعیدہ ہے. محمود، والدہ کا نام سعیدہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایان ہے. میرے پیٹ کے اندر بہت دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پیٹ میں درد رہتا ہے، آپ کو روحانی علاج جاننا ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. شعیب بھائی کو آج بھی سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی شعیب بھائی ایک سوال تھا جو استخارہ کرنا تھا. محمود بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام سعیدہ ہے. جی جاننا چاہتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ بائک لینا ہے بہتر ہے یا نہیں. آپ ان کا استخارہ فرما لیں، تب تک ہم انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں. ہم سے محمد زید بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ سگائی نہیں ہو رہی ہے، یعنی شاید ان کی مراد ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو رشتے کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک پیارا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے
روزانہ یہ 90 دن کا عمل ہے، 90 دن 90 ڈیز یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ عمل بہت مجرب اور بڑا پاورفل عمل آپ کو عرض کیا جا رہا ہے۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر، بستر پاک صاف ہو اس کا خیال رکھے، ورنہ پھر دوسری جگہ جا نماز وغیرہ بچھا کر آپ اس جگہ پر یہ عمل کر لیں، اور پھر بغیر بات چیت کیے آپ سو جائے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے گفتگو نہیں کرنی ہے، سو جانا ہے۔ تو اب طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے سونے سے پہلے 41 بار 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک، اور یہ عمل کر کر آپ بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ سو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اچھا رشتہ مل جائے گا اور نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ عمل کے دوران میں اگر کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی اگر منگنی بھی ہو جاتی ہے، تو عمل کی مدت 90 دن یہ پوری کرنی ہے، درمیان میں عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسرا سوال ہم سے ہوا ہے کہ اولاد نہیں ہے، کوئی روحانی علاج بتا دے۔ ناظرین، شعبان المعظم ہے، اور چونکہ اس مہینے میں بہت سارے افراد روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس سے پہلے والے سلسلے میں بھی ہم نے بے اولادی کے لیے ایک ایسا عمل بیان کیا تھا جو روزے کے ساتھ میں خاص ہے، یعنی اس عمل کے لیے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ عمل پھر عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے تو یہ عمل کر لے، بڑا پیارا اور پاورفل یہ بھی عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ جو بے اولاد ہے اس مرد نے 7 روزے رکھنے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ 7 روزے ایک ساتھ رکھے، یوں بھی کر سکتا ہے کہ ایک روزہ آج رکھ لے، پھر دوسرے دن گیپ کر لے، پھر تیسرے دن دوسرا روزہ رکھ لے، یعنی 1-2 دن گیپ کر کے بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن 7 روزے اس نے رکھنے ہیں، اور افطار کے وقت میں اس نے 21 بار یا مصورو یا مصورو یا مصورو، یہ افطار کے وقت جب دسترخوان سجے گا اس پر بیٹھ کر افطار کے دسترخوان پر یہ عمل کرنا ہے، 21 بار یا مصورو، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر دے، اور زوجہ کو اسی وقت میں یہ پانی پلا دے۔ اگر بیوی نے بھی روزہ رکھا ہے تو بیوی افطار اسی پانی سے کرے جس پانی پر یہ عمل دم کیا گیا تھا، اور یہ 7 روزے رکھ کر یہ عمل کرے، اللہ پاک نے چاہا تو جلد اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہے تو ماہ رمضان المبارک میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تو روزے رکھنا ہی ہے، یہ نفل روزہ ہی ضروری نہیں ہے، اس کو روزے کی ترکیب بنانی ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ رکھ رہے ہیں تو پھر نفل روزے ہوں گے، رمضان میں چونکہ فرض روزے ہوتے تو رمضان میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور بس رمضان عنقریب آنے والا ہے تو آپ چاہے تو رمضان سے پہلے شعبان میں بھی عمل کر لے اور رمضان میں بھی عمل کر لے، یا رمضان میں عمل کرنا چاہے تو رمضان میں کر لے۔ ایک عمل اور آسان بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ نے اور آپ کی زوجہ نے جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 300 بار 300 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اللہ کریم سے نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ مل جائے اس کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہو جائے گی۔ محمد ایان بھائی ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کی شکایت کی ہے۔ یاد رکھے کہ پیٹ میں درد ہے، لوز موشن ہو رہے ہیں، پیٹ کے جملہ امراض ہے، گیس کی شدت ہوتی ہے، اس طرح کی کسی کے بھی پیٹ سے ریلیٹڈ اگر کسی کے کوئی بھی معاملات ہے تو اس کے لیے عمل یہ کریں کہ 7 بار یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 بار پڑھے، پانی پر دم کرے اور پانی پی لے، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی تکلیف دور ہو کر شفا مل جائے گی۔ دوسرا ایک عمل آپ چاہے تو یہ بھی کر لیں، یہ تعویذ بنانا ہے آپ نے ایک سادے کاغذ پر، یعنی ایسا کاغذ جس کے اوپر کوئی لائنیں نہ ہوں، کوئی لکیریں نہ ہوں، سادہ کاغذ ہو، اس پر ریفرنس نوٹ فرما لے قرآن پاک پارہ 23 پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47 آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، یعنی زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، اسے ایک بار لکھ لے یا 3 بار لکھ لے، اور اسے لپیٹ کر اپنے پیٹ پر باندھ لے، جس کے پیٹ میں درد رہتا ہے یا پیٹ کا کوئی بھی مرض ہے وہ اپنے پیٹ پر باندھ لے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
ریفرنس پھر سے عرض کر دیتا ہوں، پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47، یعنی آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین پارہ 23 میں ختم ہوتی ہی جو سورت شروع ہوتی ہیں یہ سورۃ الصافات ہی ہیں، اس کے آیت نمبر 47 کو آپ ایک سادے کاغذ پر لکھیں۔ اچھا، اس میں لکھنے میں خیال یہ رکھیے گا کہ جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائروں کو آپ کھلا رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل تعویذ آپ کو فائدہ کرے گا۔ جی چلتے ہیں ناظرین استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، محمود بھائی کا استخارہ کیا گیا، سیکنڈ ہینڈ بائک لینا محمود بھائی کے لیے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ہم سے یوٹیوب کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے، کچھ سوال یوٹیوب کے بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام اسما، میرے سر میں اور آنکھوں میں شدید درد رہتا ہے، کچھ کرایا ہے یا نہیں یہ بتا دیجئے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ میری والدہ کا نام ہے شبنم۔ جی اسما بنت شبنم ہے، آنکھوں اور ان کے سر میں درد رہتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ لوگ ویلیو کیوں نہیں دیتے، ہم ان کے لیے اچھا بھی کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کے دل میں جگہ کیوں نہیں بنا پاتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی کے ٹائم لوگ حیثیت دیکھ کر اور پیسہ دیکھ کر عزت دیتے ہوں؟ ہاں ممکن ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہو، لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا ہوگا۔ ہمیں اصل میں اپنے انداز، اپنے رویے پر بھی توجہ رکھنی ضروری ہے، کہ ہمارا انداز ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر کسی کو بھی جھاڑ دیتے ہیں یا چار لوگوں میں کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں۔ کسی نے بات کیا تو ارے تجھے کیا پتہ، اس طرح کی گفتگو تو ہم نہیں کرتے، یعنی کسی کی بھی بات کو کاٹ کر اپنی چلانے کی ہماری عادت تو نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح کے جس کا اس طرح کا انداز ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے جو ہے وہ لوگ کتراتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی بات کینچیوں کی طرح کاٹتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی نہ عزت کی جاتی ہے، اور ایسا آ جائے تو ایسے شخص کو پھر اپنے درمیان بیٹھانا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے مزاج پر بھی توجہ رکھیں، اپنے مزاج پر بھی ہم خیال رکھیں، کہیں ہمارا مزاج اس انداز کا تو نہیں ہے کہ ہم سے لوگ جو ہے وہ نفرت کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اپنے مزاج میں تبدیلی لائیے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک عمل ایسا عرض کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن جو بات آپ کو عرض کی ہے اس مزاج کے، اگر ہم اس طرح کا ہمارا مزاج ہے تو ہمیں اس طرح کا مزاج کو ختم کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہتری لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ جی ایک سوال ہم سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نفیسہ ہے، میری امی کا نام جنت ہے، استخارہ کر دیجئے، میری پوری باڈی میں درد رہتا ہے، عمل بھی بتا دیجئے۔ جی شعیب بھائی نوٹ فرما لیجئے۔ جی سوال دے دیجئے آڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سیف ہے، مجھے میرے چہرے پہ کھیل یعنی فنسی ہو جاتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے، ایرچین چینل پہ میرا سوال ہے کہ میرا گلے میں درد بہت کرتا ہے اور کھانسی بہت آتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی 2-3 استخارے کرنے ہیں، آپ استخارہ فرما لیں، تب تک ہم انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جی ہم سے ایک تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ چہرے پر کیل و مہاسے ہیں، یقیناً اس طرح کے جن کے چہرے پر کیل آ جائے یا لال لال دانے نکل آئے تو اس طرح کے چہرے جو ہے وہ بعض اوقات تھوڑے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، خود جس کے چہرے پر اس طرح کا معاملہ ہو تو اسے بھی اپنا چہرہ پسند نہیں آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، کچھ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں آج اگر کسی کے چہرے پر داغ ہو جائے تو انسان بہت سارے ڈاکٹرز کے ذریعے، اسکن اسپیشلسٹ کے ذریعے یا کوئی عمل وغیرہ کے ذریعے، کوئی فیئرنیس کریم کے ذریعے کہہ لو یا پھر کیا کہتے ہیں فیس واش وغیرہ کے ذریعے اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سیاہ نقطہ ہمارے دل پر بھی لگتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ چہرے کو تو صاف کر لیا، لیکن دل جس پر نظر کرنے، جب اللہ پاک کے نظر کرنے کا مقام انسان کا دل ہے اور اس کو ہم نے گندا کر رکھا ہے، اس کو سیاہ کر رکھا ہے۔ چہرے کے متعلق تو بڑی فکر ہے، کیا دل کے متعلق بھی ہماری ایسی فکر ہے کہ
کہ میرا دل جو ہے وہ کالا نہ رہے، میرے دل میں جو داغ ہے وہ داغ میرے دل سے دور کر دیے جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح چہرے کے بارے میں فکر مند ہے، اس طرح ہم حقیقی معنوں میں تو ہمیں دل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اس کی کالک، اس کی سیاہی دور کرنا کیا ہے کہ بندہ توبہ و استغفار کرے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو توبہ و استغفار کرے، اور ابھی 15 شعبان یہ استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ پاک کے حضور رجوع کرنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، رجوع کریں گے تو دل کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی۔ ہم چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایک بہترین عمل ہے کہ ہم تہجد کے پابند ہو جائے۔ تہجد کی نماز کی برکت سے چہرے پر نورانیت آتی ہیں، اور فجر کی نماز کی برکت سے بھی چہرے پر نورانیت آتی ہیں۔ تو ہم چہرے پہ نورانیت لانا چاہتے ہیں، چہرے پر اچھے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ تہجد کے پابند ہو جائے۔ اگر چہرے پر پھوڑی پھنسی آتی ہیں تو آپ 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ عمل کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جہاں چہرے پر یا بدن کی کسی بھی حصے پر جو پھوڑی پھنسیاں ہیں اس پر اپنا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے پھوڑی پھنسیاں ختم ہو جائے گی۔ اور کیل مہاسے ہیں تو اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو، بعض اوقات کیل مہاسے ہو جاتے ہیں، لال لال دانے نکل آتے ہیں، تو یا پھر کبھی پھنسی ہوئی تھی، پھوڑی ہوئی تھی، وہ تو چلی گئی لیکن کالا دھبا داغ کے طور پہ رہ گیا ہے، تو اس سب کے لیے یا نورو ہر نماز کے بعد 15 بار پڑھ کر اپنی دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اس جگہ پر پھیرنے سے انشاءاللہ عز و جل چہرے پہ جو داغ دھبے ہیں، پھوڑی پھنسیاں جانے کے بعد میں جو رہ گیا ہے یا کیل مہاسے ہیں، یہ اللہ کریم نے چاہا تو چلے جائیں گے، آپ کا چہرہ اچھا ہو جائے گا۔ سوال ہوا ہے، مزمل بھائی ہیں کہ گلے میں درد ہے اور کھانسی بھی کافی ہوتی ہیں، تو آپ نے ایک عمل تو گلے میں درد کے لیے یہ کرنا ہے کہ پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، آیت نمبر 58 ہے، اور سورہ یاسین شریف پارہ 22 میں شروع ہوتا ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ پارہ 23 میں آپ کو ملے گی کہ سورہ یاسین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پارہ 23 میں ہے۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو لکھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد میں اسے لپیٹ کر اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل گلے میں خراش، گلے میں درد، گلے کے جملہ امراض سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہو جائے گی۔ جس کو کھانسی ہے اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 66 بار پڑھ کر وہ جو ہے اپنے پانی وغیرہ پہ دم کر کے پی لے یا اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے جو ہے وہ کھانسی وغیرہ اس کی دور ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ناظرین استخارہ کے جواب کی طرف۔ جن لوگوں نے یوٹیوب سے کے ذریعے ہم سے سوال کیا تھا ان لوگوں کے بھی استخارہ ہو چکے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ اسما بنت شبنم استخارہ کیا گیا، آنکھوں میں درد اور سر میں درد کا انہوں نے اظہار کیے تھے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا نفیسہ بنت جنت، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کا بدن وغیرہ درد کا آپ نے بتائے تھے، تو استخارے میں آپ کے بھی ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ان کے روحانی علاج بھی جی، اب جن کو آنکھوں میں تکلیف ہو، درد دے رہا ہے، تو آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا انگلیوں پر، اور وہ انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیجئے، یعنی آپ نے شہادت کی انگلی بتائی، اس پر ہی کرنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اس پہ کر لیجئے اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے درد میں کافی افاقہ ہوگا۔ دوسرا سر درد کا آپ نے بتایا تو سر درد کے لیے آپ نے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سروں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سر کا درد کافی کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جو بدن درد رہتا ہے اسما، جی، بدن درد کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے 33 مرتبہ یا سلامو
یا سلامو 33 مرتبہ پڑھنا ہے. پانی میں دم کر کے وقتاً فوقتاً پیتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بدن درد میں کافی افاقہ ہوگا اور اس سے نجات ملے گی. اور چلتے پھرتے اگر یا غنیو جی بھی جی. پڑھے بدن درد کے لیے، یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے، یا غنیو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکت سے بھی بدن کے درد میں افاقہ محسوس ہوگا. اچھا، ہم سے ایک سوال ہوا تھا، اسلام بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے، کیا لوگ پیسہ دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کر عزت کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، ایک روحانی علاج بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے کہ آپ نے اسے بعد نماز عشاء یعنی شب جمعہ کو، یعنی جمعرات کا دن تو ختم ہو جانے کے بعد جو رات آتی ہے یہ شب جمعہ ہوتی ہے. شب جمعہ کو یعنی جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد آنے والی رات، اس رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 140 بار 140 ٹائمز یا معیزو یا معیزو یا معیزو یہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں. یہ ہفتے میں ایک ہی دن عمل کرنا ہے، شب جمعہ کو عمل کرنا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عمل کرنا ہے. اور آپ نے 140 بار پڑھنا ہے یا معیزو. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل مخلوق کی نظر میں آپ کی عزت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی سوال دیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے استخارہ کروانا تھا کہ کاروبار میں برکت نہیں، پیسے وغیرہ جو ہے رک رہے نہیں ہاتھ میں، جو بھی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تو پیسے لگتے نہیں. نام شیخ شاہ ولی ہیں اور والدہ کا نام زینب. استخارہ کر کے بتا دیجیے. شیخ شاہ ولی بن زینب انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم، میرا نام محبوب ہے، میرے بیٹا بہت بیمار ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم، میرا نام محمد اشحاق ملک ہے. میرے گھر میں میری چھوٹی بہن بہت ضد کرتی ہے، پریشان رہتی ہے، روتی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے. سوال یوٹیوب پر بھی کچھ موصول ہوئے ہیں، اسے بھی شامل کر لیتے ہیں. سلام، مبین بن حسینہ ان کا استخارہ کروانا ہے. ان کو آٹو رکشہ گیریج کھولنی ہے، کیا ان کے حق میں کھولنا بہتر ہے؟ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آٹو رکشہ کی گیریج کھولنا چاہتے ہیں، کیا ان کے حق میں بہتر ہے یہ جاننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل مبین بن حسینہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں. ایک اور سوال موصول ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری امی کا نام فاطمہ ہے، ان کی امی کا نام امینہ ہے، اسپائن ٹی بی ہے، پچھلے 6 مہینے سے بستر پر ہیں، چل پھر نہیں سکتے، روحانی علاج اور استخارہ کر کے بتائیں. ٹی بی ہے، اسپائن یعنی پیچھے کی ہڈیوں میں جو ہیں وہ اسپائن اس کو کہتے ہیں، اس میں ٹی بی ہے اور 6 مہینے سے بیمار ہیں. ان کا نام ہے یعنی مریضہ کا نام ہے فاطمہ اور فاطمہ کی والدہ کا نام ہے امینہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے بھی اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. آئیے آپ شعیب بھائی استخارہ فرما لیں جب تک انشاءاللہ عز و جل جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں ان کے انشاءاللہ ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں. محبوب بھائی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ بیٹا کچھ وقت سے بیمار ہے، تو آپ کے بیٹے کے لیے آپ کو چاہیے کہ انہیں آپ جب بھی پانی پلائے تو 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بچے کو پانی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اگر بچہ خود یہ عمل کر سکتا ہے تو بچہ خود عمل کر لے. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا آپ کو چاہیے کہ یا بچے کو خود چاہیے کہ وہ اگر لیٹا ہے تب بھی لیٹے لیٹے عمل کر سکتا ہے لیکن پیر سمیٹ لے، یا پھر چلتے پھرتے اسے، یا بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کروائے انشاءاللہ عز و جل. اس میں تعداد نہیں ہے، جتنی دیر پڑھنا چاہے اتنی دیر پڑھ لے،
پھر کچھ کام کاج میں مصروف ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے گیپ کر لے، پھر جب یاد آئے تو پھر پڑھنا شروع کر دے۔ اس طرح یا معیدو کی جو بھی بیمار ہیں اور اس کو دوائی وغیرہ فائدہ نہیں کر رہی ہیں، کافی وقت سے بیمار ہے، شفا نہیں پا رہا ہے، ایسے افراد اگر یا معیدو کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ صحت پائیں گے۔ تیسرا ایک اور عمل ہے، یہ بھی مریض اگر خود کر لے تو بہت بہتر، ورنہ کوئی اور مریض پر پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ عمل یہ ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یہ پڑھنا ہے 115 بار، 115 ٹائمز یہ پڑھ کر مریض پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک سوال ہم سے محمد اسحاق ملک بھائی ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ چھوٹی بہن ہے، ضد بہت کرتی ہیں، تو 2 عمل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ اگر بچے ضد کرتے ہیں یا آپ نے بہن کا ذکر کیا ہے، یہ ضد بہت کرتی ہیں، تو گھر کا کوئی بھی فرد، بہتر ہے کہ والدہ یا والد صاحب ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورۃ الناس دن میں کسی بھی وقت میں یہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ عمل کر کے جو ضد کرتا ہے اس پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کے ضد کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ اس طرح کا جو ضد کرنے کی جس کی عادت ہے، یہ جب سویا ہوا ہو تو ان کے سرہانے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے، لیکن اتنی آواز بلند نہ ہو کہ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں ان کی آنکھ کھل جائے، اتنی بلند آواز نہ ہو، اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ جب بھی سوئے ہوئے مل جائے، اس میں کوئی وقت خاص نہیں ہے، دوپہر میں مل جائے دوپہر میں کر لے، صبح میں مل جائے صبح میں کر لے، تو اس طرح آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے ضد کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، وقت ہوا جا رہا ہے، جو عمل آپ کو 15 شعبان میں کرنے والا بیان کرنا تھا، انشاءاللہ عز و جل وہ عمل بھی آپ کو بیان کرتے، پہلے استخارہ کے جواب لے لیتے، پھر انشاءاللہ عز و جل وہ عمل بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، جی کیا فرمائیں شیخ شاہ ولی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے بتائے تھے کہ کاروبار وغیرہ میں برکت نہیں ہے، کما رہے پیسہ نہیں رکتا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرائے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ دوسرا مبین بن حسینہ، یہ آٹو گیریج کھولنا چاہتے تھے، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور تیسرا فاطمہ بنت آمینہ، یہ بیماری کے معاملات ان کے آ رہے، استخارے میں ایسا کچھ کیا کرائے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے۔ حقیقت حال دیکھیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، کیا فرمائیں گے برکت کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی، ان کے لیے آپ یہ کر لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر کے لیمیلیشن کروا کے اس کو اپنے گھر میں لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خوب برکت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک عمل آپ کاروباری تکلیف، بے برکتی، پیسے نہیں رک رہے، اس مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا ہے، سر پر نہ ٹوپی ہو نہ چھت ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے 500 بار 500 ٹائمز یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک۔ کچھ دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی روزی میں برکت ہو رہی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسپائن ٹی بی کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا کہ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ کسی کو ٹی بی کا کوئی بھی ٹی بی کا مرض ہو اور کسی بھی حصے میں ٹی بی کے مرض کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک میں 6 آیات ہیں جسے آیات شفا کہا جاتا ہے، میں ان کے ریفرنس بھی عرض کرتا ہوں۔ ان 6 آیات شفا کو 3 انداز سے عمل کرنا ہے۔ ایک تو ان 6 آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا ہے، یا جو ہے ان آیات کو آپ ایک سادے کاغذ پر ترتیب وار لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر مریض کو پہنا دیں، یا یہ آیات پڑھ کر مریض کے جس حصے میں کینسر ہے، جیسے ہاتھ میں کینسر کی گانٹ آ گئی ہے، یا جیسے آپ نے ذکر کیا اسپائن میں ٹی بی ہے، تو آپ ان حصوں پر یہ آپ دم کر دیں، یعنی اس جگہ پر آپ یہ پڑا ہوا دم کر دیں۔ یہ تینوں انداز چاہے تو آپ تینوں بھی کر سکتے ہیں، یا تینوں میں سے کوئی یہ کرنا چاہیں تو تینوں میں سے کوئی ایک انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تینوں عمل کر لیا جائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہے، ایک بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے رکھ دینا ہے، وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں،
ایک بار پھر سے پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دے اور ان کو لکھ کر تعویذ بنا کر پہنا دے۔ ریفرنس نوٹ فرما لے، سب سے پہلی آیات شفا آپ کو ملے گی پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ پارہ 10 میں سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے، یہ آپ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ پھر آپ کو دوسری آیت شفا پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ملے گی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر آپ کو تیسری آیت شفا پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں ملے گی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ پھر آپ کو چوتھی آیت شفا پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ملے گی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر پانچویں آیت شفا پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پھر آخری یعنی چھٹی آیت شفا پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ میں 44 نمبر کی آیت ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یہ 6 آیات پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلا دے۔ اس کے اول آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پہلے بسم اللہ پڑھ کر ان آیات کو آپ نے 6 آیات کو اب ترتیب وار پڑھنا ہے۔ ترتیب یہی ہوگی، پہلے پارہ 10 میں، پھر پارہ 11 میں، پھر پارہ 14 میں، پھر پارہ 15 میں، پھر پارہ 19 میں اور پھر پارہ 24 میں۔ انشاءاللہ عز و جل ٹی بی کی بیماری سے والدہ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور کاروبار جو شروع کرنا چاہتے تھے ان کے استخارہ کا بھی جواب دے دیا گیا ہے کہ ان کے لیے حق میں کاروبار، یہ جو آٹو رکشہ کی گیریج کھولنا چاہتے یہ بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے وہ ایک عمل عرض کرنے کا جو عمل آپ کو سارا سال جادو سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے 166 صفحات کی، 166 پیجز کی، اس کا نام ہے کتاب کا اسلامی زندگی۔ اس کے صفحہ نمبر 135 پر ایک عمل لکھا ہے جو ہم نے 15 شعبان کی شب میں یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس رات یعنی شب براءت میں 7 پتے بیری کے اسے پانی میں جوش دے کر، یعنی 7 پتوں کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو جوش دے کر اس پانی سے نہائے، شب میں ہی اس پانی سے نہائے، غسل کرے، انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ پھر سے ایک بار عمل عرض کرتا ہوں، 15 شعبان کی شب 7 عدد بیری کے پتے لے، ان بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو گرم کرے، جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اسی شب میں آپ تازہ غسل کریں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ پورا سال جادو سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی چلتے ہیں کچھ اور آڈیو سوال کی طرف۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام شہبان ہے، میرے پاپا کے روزگار میں تکلیف ہے، اس لیے کوئی روحانی عمل بتائیے، علاج بتا دیجیے۔ علاج بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، روزگار میں کچھ تکلیف ہے، آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ابراہیم ہے، میری ساس کو بہت تکلیف ہے، کوئی روحانی علاج بتا۔ تکلیف کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف تکلیف بتایا انہوں نے، جی بیماری کا ذکر انہوں نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے۔ یاد رکھیں ناظرین، جب بھی آپ اس طرح کے مسائل اگر ہمارے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں تو پھر تکلیف بھی ذکر کریں۔ جیسے مثال کے طور پر سانس لینے میں تکلیف ہے، چلنے میں تکلیف ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، بار بار بخار آ جاتا ہے، بیڈ پر آ گئے ہیں،
اس طرح کی جو پرابلم ابھی ان کے ساتھ میں ہے اس کا بھی ذکر کر دیا کرے، تاکہ اس کے مطابق، یعنی بعض عمل تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی مرض کے لیے خاص ہوتے ہیں، اگر مرض پتہ چل جائے تو وہ خاص وظیفہ بھی دینے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ نے جنرل سوال کیا تو پھر ایک جنرل ہی وظیفہ یقیناً آپ کو دیا جائے گا۔ خیر ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ تو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راغب، میرے باپ کے روزگار میں ترقی عطا فرما، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ روزی میں ترقی کے لیے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ میرے پاپا والد صاحب کے پاؤں میں آپریشن کیا ہے تو لوکھن کے شریعے ڈالے، اس کے لیے آپ روحانی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی شعیب بھائی کچھ آپ سے بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل لیتے ہیں ہم۔ سوال کر رہے تھے ہمارے شہبان بھائی ہیں، ابا کے روزگار میں تکلیف ہے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جی تو کیا فرمائیں گے، کیا ایسا عمل کرے جو ان کی والد صاحب کی روزی میں برکت بھی ہو؟ شعبان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی اور آپ کے والد صاحب کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفے کا ذکر کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے خوب خیر و برکت بھی ہوگی، کاروبار میں جو رکاوٹیں پریشانی اور دور ہو جائے گی۔ پڑھنا یہ آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، بس اتنا سی ورڈ ہے یہ، اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اس سے خوب خیر و برکت بھی ہوگی، کاروبار میں برکت، اور ساتھ ساتھ میں جو پریشانی آ رہی ہے تکلیفیں آ رہی ہے وہ دور بھی ہو جائے گی یا لطیفو پڑھتے رہے انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی۔ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملے گی۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے چاہے تو والد صاحب کر لے، والد صاحب کے لیے آپ کر لیں، انشاءاللہ یہ اس کی برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے ابتداءً سلسلے میں سنا ہی ہوگا کہ یہ 15 شعبان کی رات خاص ندا دی جاتی ہے، کوئی روزی میں برکت کا طالب اسے روزی دو، تو آپ اس شب میں عبادت کریں اللہ کی اور اللہ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ والد صاحب کی روزی میں برکت ہوگی۔ اچھا ابراہیم بھائی ہیں سوال کیا ہے کہ میری ساس کو جو ہے بہت تکلیف رہتی ہیں، کیا فرمائیں گے، کیا عمل کریں؟ جی انہوں نے کرنا یہ ہے جس کو بھی تکلیف ہو، جو بیماری انہوں نے بتائے تو نہیں، ظاہر نہیں کہ خالی بس اتنا بولے کہ تکلیف ہوتی ہے، جی اب آپ نے کرنا یہ کہ 1000 مرتبہ روزانہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لے، یا اگر آپ پڑھتے ہو کسی پہ دم کر دے، اس طریقے سے بھی چل جائے گا، کر لے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے جو تکلیفیں ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یعنی مریض چاہے تو خود عمل کر لے یا اس کے لیے کوئی اور کر کے تو دم کر لے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بیماری دور ہوگی، شفا مل جائے گی۔ جی ایک سوال ہے، راغب بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ابا کے روزگار میں ترقی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ ایک تو یا لطیفو والا عمل تو آپ نے بتا ہی دیا ہے، خیر و برکت روزی میں برکت کے لیے، جی اور کوئی عمل کریں کہ اس سے بھی انشاءاللہ روزی میں برکت ہو جائے، ترقی ہو جائے؟ انشاءاللہ ضرور۔ اس سے پہلے آپ نے بھی ایک وظیفہ بتایا تھا عشاء کی نماز کے بعد والا، کھلے آسمان کے کھڑے ہو کر کے پڑھنا رہے گا۔ ایک اس میں آپ یہ بھی عمل کر لیں، دونوں بھی کر لیں، مزید اس کو بھی کر لیں آپ نے 7 روز تک، یعنی 7 دنوں تک کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 7 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا رہے گا، اور اس کے بعد میں آپ دعا کریں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو تکلیف کاروبار میں ہے، جو پریشانی ہے، وہ سب دور ہو جائے گی۔ اچھا 7 دن کنٹینیو کرنا ہے، گیپ نہ ہو، 7 دن کنٹینیو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھنا ہے، اول و آخر چاہے ایک بار درود پاک پڑھ لے یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 7 دن یہ عمل کرنے کے بعد میں اللہ پاک سے والد صاحب کی روزی میں برکت کی، روزی ترقی، کاروبار ترقی کرنے کی دعا کر لیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ محمد ایان بھائی ہیں، ابا کے پیروں میں آپریشن ہوا تھا تو راڈ ڈالا گیا ہے، اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شفا کے لیے کہ کیا عمل کرے کہ والد صاحب کو شفا حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرما، مکمل خیر کا معاملہ رکھے۔ جی آمین۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ والد صاحب کو یہ کہیے کہ وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے، بہتر ہے ہر نماز کے بعد میں یا جب بھی موقع ملے، آپ نے 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھنا ہے۔
اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اور جہاں پر جو تکلیفیں ہوئی ہے نا پیروں میں جہاں پہ سلائی ڈالی گئی ہے وہاں پر اپنے مر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پھیرنے سے اللہ نے چاہا تو بہت جلدی وہاں پہ افاقہ ہوگا، درد بھی کم ہوگا، ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ سب انشاءاللہ۔ ناظرین کچھ سوالات ہم سے جو ہے یوٹیوب پر بھی پوچھے جا رہے ہیں، ان کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ کچھ سوال انکمپلیٹ ہے، سوال واضح نہیں ہے، اس لیے ان کو شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہو رہا ہے، مناظر برکاتی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کر رہے ہیں محمد مناظر کہ دودھ کا سینٹر کھولنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا میں دودھ کے سینٹر میں کامیاب رہوں گا یا نہیں، یہ میرے لیے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی والدہ کا نام بتایا ہے بلقیس۔ ٹھیک ہے مناظر بھائی، آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ دودھ کا سینٹر کھولنا آپ کے حق پہ بہتر ہے یا نہیں، یہ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک سوال اور موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے والد صاحب کا نام نعیم احمد ہے اور میرے والد صاحب اپنے کام میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن کاروبار میں کامیابی اور برکت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں اور غصہ بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ اس کا روحانی علاج اور استخارہ کر کے بتائیں۔ ان کی والدہ کا نام خاتون ہے، والد صاحب کا نام نعیم ہے، ان کی والدہ کا نام خاتون ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار محنت تو کرتے ہیں لیکن جیسا کاروبار چلنے کی ایکسپیکٹیشن ہے ویسا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تو ابھی تو کاروبار سے ریلیٹڈ بہت سارے روحانی علاج ہم نے ابھی سلسلے میں بیان کیے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں۔ اسی کو آپ کے والد صاحب کو بھی کرنا ہے، جیسے کہ آپ استخارہ فرما لیں۔ ایک تو ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے والد صاحب کو پڑھنا ہے، محنت بھی کرتے رہیں، کوشش بھی کریں اور ساتھ میں عمل بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے والد صاحب کا کاروبار چلنے لگ جائے گا۔ دیکھیں ناظرین، کبھی کبھی انسان کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو کسی کی بات جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے، جیسے آپ نے بالخصوص ذکر کیا ہے کہ والد صاحب غصہ بھی بہت کرتے ہیں۔ اگر ایک تو ہے کہ مزاج ہونا، یعنی غصے کا مزاج ہونا، اور ایک ہے کہ کسی ٹینشن، کسی طبیعت کی خرابی، کسی کاروبار نہ چلنے یا کس طرح کے کسی بھی ٹینشن کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، مزاج کے اندر چڑچڑا پن آ گیا، تو ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے۔ خیر اس کے لیے علاج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ والد صاحب کو چاہیے کہ وہ جب بھی پانی پیے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو اس کا وظیفہ کرتے رہے، اس کی کثرت کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت نکل جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، غصے کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا غصہ ختم ہو تو اسی کو یہ عمل کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پھر غصے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی 2 عمل عرض کر دیا ہے کہ پانی پیتے کھاتے یا کھانا کھا رہے تو کھانے سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کی چیزوں پر دم کر کے کھائے یا پانی پر دم کر کے پانی پیے، انشاءاللہ عادت نکل جائے گی۔ اور یا اللہ یا رحمانو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ غصے کی عادت نکل جائے گی۔ روزی کے لیے وظیفے عرض کر دیے گئے تھے، عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہ کر بغیر ٹوپی پہنے یا مسبب الاسباب 500 بار چاہے تو یہ عمل کر لے، یا پھر آپ نے یا لطیفو والا عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے والد صاحب کی روزی میں جو تکلیف آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ استخارہ میں کیا جواب آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل کر لیتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے استخارہ کے جوابات؟ جی مناظر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں دودھ کا سینٹر کھولنا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ٹھیک اور ہے۔ دوسرا نعیم احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے والد صاحب کے کاروباری معاملے پہ نظر بد کا اشارہ آیا ہے تو آپ ایک عمل اس کے لیے ساتھ یہ بھی کر لیں کہ آپ کے والد صاحب کے لیے تعویذ حاصل کر لیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے الحمدللہ 410 مقامات پر تعویذات کے سٹالز لگتے ہیں۔ آپ جس شہر سے بھی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، اگر آپ کے شہر کے اندر تعویذات کا بستہ ہمارا لگتا ہے تو آپ وہی چلے جائیں، وہاں سے تعویذ لے لیں، ورنہ آپ ہمارے
اسکرین کے اوپر ایک پٹی دیکھ رہے ہوں گے، اس پٹی پر الحمدللہ یہ ایک ہماری سروس کا نمبر بھی چل رہا ہے، بائی پوسٹ تعویذات سروس. تو یعنی آپ گھر بیٹھے ہم سے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. یہ نمبر پر آپ نے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ اپنے والد صاحب کا دوبارہ مسئلہ ہمیں لکھ کر بھیج دیں اور اپنے گھر کا صحیح اور مکمل ایڈریس ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ الکریم جلد از جلد آپ کے والد صاحب کے اس مسئلے کے حل کے لیے تعویذات پہنچا دیے جائیں گے. جی کچھ سوالات اور مزید یوٹیوب کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سر میں کافی وقت سے درد ہے، کوئی عمل بتا دیجئے درد سے نجات پانے کے لیے. سر میں جس کے درد رہتا ہے تو چاہے تو وہ یہ خود عمل کر لے یا اس کے لیے کوئی اور عمل کر لے. کہ عمل یہ ہے کہ آپ نے 7 بار سورہ ناس قل اعوذ برب الناس یہ پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ چاہے تو اپنے سر پہ، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے یا کوئی اور عمل کر کے آپ کے سر پہ دم کر دے. اب آپ دیکھیں اگر آپ نے خود عمل کیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی سر درد باقی ہے، اگر باقی ہے تو دوبارہ عمل کر لے. یا کسی اور نے آپ کے سر پر دم کیا ہے تو وہ آپ سے پوچھ لے کہ کیا سر درد باقی ہیں، آپ جو ہیں وہ کیفیت اپنی بتا دے. اگر درد باقی ہے تو یہ عمل کو دہرایا جائے، یعنی دوبارہ سے 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پھر دم کیا جائے. پھر دیکھیں کہ سر درد باقی ہے، اگر باقی ہے تو تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کیا جائے. انشاءاللہ تیسری مرتبہ عمل کر کے دم کرنے کے بعد سر کا درد ختم ہو جائے گا. اور سر کے درد کے لیے گھریلو علاج اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نمک بلڈ پریشر کے مریض کو شاید ڈاکٹر منع کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کی ایسی کوئی بیماری ہے جس میں ڈاکٹر نے آپ کو نمک منع کیا ہے تو پھر یہ عمل نہیں کیجیے گا. اگر نمک آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں. پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ ضرور کر لیجیے گا. عمل یہ ہے کہ آپ نے 1 چٹکی نمک اپنی زبان پہ رکھ لینا ہے اور پھر 12 منٹ کے بعد میں آپ سادہ پانی پی لے. انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. ہم سے سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کڈنی سٹون ملٹیپل 4 mm کی ہے، 2.4 mm کی ہے، اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. پتھری کے مرض کے لیے آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال کو سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میری امی کا نام صفیہ بی ہے اور ان کی امی کا نام نانا بی ہے. امی کی ناک کا آپریشن ہوا ہے 2016 میں، لیکن تکلیف آج بھی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے ناک کے لیے بھی اور انشاءاللہ عز و جل جو اسلامی بھائی نے کڈنی کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے ان کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. کچھ سوالات آڈیو کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ سب کے جواب دیتے. جی سوال دیجیے. السلام علیکم. میرا نام محمد ریحان ہے، میں بار بار بیمار ہو جاتا ہوں، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام توصیف رضا ہے، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. میری آنکھ بہت زور سے دکھ رہی ہے، فل لال ہے، اس لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. آنکھ درد بھی کر رہی ہے اور لال بھی ہے، ذکر کیا نا؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحان ہے. میرے گھر میں بار بار لڑائیاں ہوتے رہتی ہے. FGN چینل پہ میرا سوال ہے، میرے گھر میں بار بار لڑائیاں ہوتے رہتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھریلو جھگڑوں کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اور جی شعیب بھائی استخارہ بھی کرنا ہے. ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ جو ہے وہ ناک کا آپریشن ہوا ہے، لیکن جو ہے ناک کی ہڈی، جو بھی ناک کا آپریشن ہوا تھا لیکن تکلیف اب بھی باقی ہے. نام ہے مریض کا، مریضہ ہے صفیہ بی، ان کی والدہ کا نام ہے نانا بی. آپ ان کا استخارہ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل، ہم تب تک روحانی علاج بیان کرتے ہیں. جی سوال ہو رہا تھا کہ محمد ریحان بھائی ہیں، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہیں تو آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لے. ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ وغیرہ اگر کہتے ہیں تو ٹیسٹ بھی کروا لے کہ کیوں آپ کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے. آپ کو روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں کہ جن کی طبیعت بار بار خراب ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کو روزانہ
کسی بھی وقت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے عمل کرنا ہے یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 ٹائمز، 29 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ 29 ٹائمز روزانہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام تکلیف جو بار بار بیمار ہونے کی ہے یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ 60 بار 60 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول شریف 60 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کا معمول بنا لے۔ اس سے انشاءاللہ تمام رنج و غم، بیماری، تکلیف، دل کی گھبراہٹ، پریشانی، یہ سب تکلیف دور ہوتی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ بیمار ہونے سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو 60 بار آپ لا حول شریف پڑھ کر بھی دم کر کے پانی پر پی لے، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ جی سوال ہوا تھا ہمارے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آنکھ سرخ بھی ہو رہی ہے، آنکھ میں درد بھی ہیں، تو آنکھ کی سرخی ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہ دونوں کے لیے عمل ہوگا۔ اگر آپ یہی عمل آپ کرنے کا معمول بنا لیں تو آنکھوں کی سرخی بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو آنکھوں کے درد سے شفا مل جائے گی۔ 10 بار آپ نے پڑھنا ہے یا مقیتو، یا مقیتو، یا مقیتو، 10 بار اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں پڑھ کر آپ اپنے 10 انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ دم کر دے، وہ اپنی انگلیاں پھیر دے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے درد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یا آپ کے لیے کوئی اور عمل کر کے ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں پر پھونک مار دے، دم کر دے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سرخی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ سرخی جو کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جو ہے درد بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ یا مقیتو، اول آخر 3 بار درود پاک۔ اور ایک عمل آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اگر درد آنکھوں کا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، ابھی تو شاید مدرسے وغیرہ کے امتحانات چل رہے، ہو سکتا ہے رات میں زیادہ دیر جاگنے تک، جاگ کر پڑھائی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تکلیف آپ کو ہو رہی، لیکن کسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی تکلیف ہے، درد رہتا ہے اس کو، تو پھر وہ یہ عمل کا معمول بنا لے کہ جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرے گا تو اس کے بعد میں وہ 11 بار یا نورو، یا نورو، یا نورو 11 بار پڑھ کر اپنی 10 انگلیوں کو بند کر کے ان پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر انگلیوں کو پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے امراض سے جو ہے اس کی شفا مل جائے گی۔ اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیجئے گا۔ فرحان بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لیے روحانی علاج بتا دیں۔ تو گھر کے لڑائی جھگڑے دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1001 بار یا ودودو، یا ودودو 1001 بار پڑھنا ہے، 1001 بار یا ودودو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر لاہوری نمک پر، آپ کو پنساری کی دکان سے لاہوری نمک مل جائے گا، اس پر آپ دم کر دیں۔ تھوڑے سے نمک پر دم کرنا ہے، اس کو پیس کر گھر میں جو نمک آپ استعمال کرتے اس نمک میں ملا دیں۔ آنے والی جمعہ تک، یعنی 1 ہفتے تک وہ نمک گھر کے تمام افراد استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ جس نمک کو آپ نے دم کر دیا ہے اور نمک میں ملا دیا، وہ ڈبے کو، اب نمک کے ڈبے کو آپ نے اب زمین پر نیچے نہیں رکھنا ہے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھے، وہ کھانے میں وہی نمک استعمال کرے۔ پھر آنے والی جمعہ کو آپ نے دوبارہ اسی طرح عمل کرنا ہے، اگرچہ پرانا نمک ابھی باقی ہو تب بھی نئے سرے سے تھوڑا سا لاہوری نمک لے کر آپ اس کو پیس لے اور اس پر 1001 بار یا ودودو، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے وہ نمک دوبارہ سے نمک میں ملا دے۔ اگر نمک پورا ہی تبدیل ہو گیا تو بھی چل جائے گا، وہ نمک کو ملا دے، اب وہ نمک سے کھانا وغیرہ بنائے، گھر کے افراد کھائے، انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے۔ جی اختتامی وقت ہے بالکل سلسلے کا، کچھ استخارے تھے، جی کیا فرمائیں گے ان کے جوابات؟ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے،
ہم سے کڈنی اسٹون کے متعلق بھی سوال کیا گیا تھا، تو کڈنی اسٹون کے لیے یعنی اگر پتھری ہے کسی کو تو اس کے لیے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 46 بار سادے کاغذ پر لکھ کر اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر وہ پانی جسے پتھری کا مرض ہے، اب وہ چاہیں پتے کی تھیلی میں پتھری ہو یا کڈنی اسٹون ہو، گردے میں پتھری ہو، آپ یہ تعویذ کو استعمال کریں. یعنی آپ نے 146 ٹائم لا الہ الا اللہ لکھنا ہے ایک سادے کاغذ پر، اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر پلا دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا. بہت سارے سوالات یوٹیوب پر ابھی بھی باقی ہیں جس کو سلسلے میں شامل کرنا تھا، کچھ آڈیو سوالات بھی باقی ہیں. کل بھی انشاءاللہ عز و جل اسی وقت میں سلسلہ لے کر آئیں گے. آپ کے جن کے سوالات رہ گئے ہیں کل بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں. کل بھی آپ نے سوال کو آپ پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ. جن کے آج سوالات لے لیے گئے ہیں انہیں بھیجنے کی حاجت نہیں ہے دوبارہ سے، اور جن کے باقی رہ گئے ہیں وہ سوالات اپنے دوبارہ شیئر کر دیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل ان کے سوالوں کے بھی جواب دے دیے جائیں گے. آئیے اختتامی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک جانتے ہیں. اے مولا تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ فرما. بے حساب بخشش سے نواز دے مولا. ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے استاذ و پیر کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اپنی دائمی رضا ہمارا مقدر فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل تجھے راضی کرتے ہو. ان اعمال سے بچا لے جن میں تیری ناراضگی پوشیدہ ہے. یا اللہ عز و جل ہماری پریشانیاں، تکالیفیں، مصیبتیں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک جن جن لوگوں نے آڈیو سوال کے ذریعے ہم سے مسئلے اپنے مسائل کے روحانی علاج جاننے کی کوشش کی ہے، کسی نے میسج کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جاننے کی کوشش کی ہے، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہے. اے علیم و خبیر پروردگار، اے سمیع و بصیر رب، سب کے حال زار پر رحم فرما دے. جو جس مقصد کے لیے سوال کر رہا تھا اس مقصد میں کامیاب فرما دے. جو جس تکلیف کے دفع ہونے کے لیے سوال کر رہا تھا وہ تکلیف دفع فرما دے. گھر میں امن، گھر میں چین، گھر میں سکون عطا فرما دے. گھر سے لڑائیاں ختم فرما دے. یا اللہ جو پریشانی میں گھرا ہے یا اس کی پریشانیاں دور فرما دے. ہم سب پر آنے والی آسمانی زمینی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم